اب بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو واقعہ معراج کا میں نے جیسے عرض کیا ہے، معراج کے بھی کئی حصوں کا انکار کرتے ہیں، اور پھر رؤیت باری تعالیٰ، دیدار باری تعالیٰ کا بھی انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی آنکھ نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ عقل انسانی میں نہیں آ سکتا۔ معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل انسانی سے ورا ہو، عادت کے خلاف ہو، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جب وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ رؤیت باری تعالیٰ نہیں ہوئی، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار نہیں کرایا، وہ جب یہ اپنا موقف پیش کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ دلائل رکھتے ہیں، اور ان دلائل کو سن کر بسا اوقات کوئی صاحب ایمان شخص بھی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ان کی وہ لاجک سن کر، ان کی ریزن سن کر، ان کے دلائل سن کر۔ مثلا وہ دلائل یہ دیتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ میں ہے، اللہ کا جسم ہے اور اللہ کسی جگہ میں ہے۔ پھر دیکھیں نا، جب یہ ہم کہیں گے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے جسم کو دیکھا، وہ کوئی مادہ ہے، وہ کوئی میٹیریل ہے جس کو دیکھا، اور پھر جو جسم ہوتا ہے اس کے لیے تو جگہ بھی چاہیے، اسپیس بھی چاہیے، اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے، تو پھر اللہ کے لیے زمان بھی ماننا پڑے گا، اللہ کے لیے مکان بھی ماننا پڑے گا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ مکان سے بھی پاک ہے، اللہ زمان سے بھی پاک ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا تو اللہ نہ زمان سے پاک رہتا ہے اور اللہ نہ مکان سے پاک رہتا ہے، تو اللہ کے لیے زمان اور مکان دونوں ماننے پڑ جائیں گے، اور یہ کفر ہو جائے گا، بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، اور کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے دیکھ سکتے تھے؟ یہ وہ اپنا موقف کہہ لیں، نظریہ کہہ لیں، پوائنٹ آف ویو کہہ لیں، اس طریقے سے وہ پیش کرتے ہیں۔ اب اس پر ہمارا موقف کیا ہے؟ بھئی یہ بات ہے معجزے کی، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، اب کس کیفیت میں دیکھا، اس کیفیت کو تو ہم بیان ہی نہیں کر رہے۔ اللہ کو دیکھا، اللہ کے شایان شان، اللہ کے، جیسے ہم بعض آیتوں کی اس طرح سے تعویل کرتے ہیں، مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب اس یہاں ید اللہ کا معنی ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے ہاتھ کا معنی کیا کریں گے؟ اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو یہ بھی اللہ کے لیے جسم ماننا پڑے گا، جب جسم ماننا پڑے گا تو پھر اللہ کے لیے مکان ماننا پڑے گا، جب مکان ماننا پڑے گا تو پھر زمان بھی ماننا پڑے گا۔ تو اس کا معنی پھر ہم کیا کریں گے؟ تو قرآن پاک کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس کا معنی ہم یہی کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ جیسے اس کے شایان شان ہے، اس ہاتھ کا ہم کوئی تصور بھی اپنے دماغ کے اندر نہیں لاتے، اس کی تصویر بھی ہم اپنے دماغ کے اندر نہیں لاتے۔ تو جیسے یہاں ہم اس کا یہ معنی کریں گے، اسی طرح وہاں بھی ہم یہ معنی کریں گے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا، اللہ کی جیسے شان تھی، اللہ کے شایان شان، حضور نے اللہ کو دیکھا۔ اب جب وہ دکھانے والا ہے اور حضور ہیں دیکھنے والے، اور رب ہے دکھانے والا، تو پھر یہ یا دکھانے والا جانے کہ اس نے کیسے دکھایا، یا دیکھنے والا جانے کہ اس نے کیسے دیکھا۔ ہمیں یہاں اپنے عقل کے ناخن لینے کی ضرورت، اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی یہاں ہمیں قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کو نہیں دیکھا، تو پھر بھائی اس کائنات کے اندر کیا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ گواہی دی ہو کہ اللہ ہے اور اس نے اللہ کو دیکھ کر گواہی دی ہو؟ بھائی گواہی تو ہوتی ہی تب ہے جب دیکھا جائے۔
اگر سارے نبیوں نے کہا، گواہی دی کہ اللہ ہے، تو سارے نبیوں نے جبریل امین سے سن کر گواہی دی کہ اللہ ہے۔ لیکن ایک ہستی ہے، سارے نبیوں کے امام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہوں نے جبریل امین سے سن کر بھی کہا اور اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی کہا کہ میں سن کر بھی گواہی دیتا ہوں اور میں دیکھ کر بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ ایک گواہی تو ایسی ہونی چاہیے نا، اور وہ گواہی کس کی ہے بولیے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اور آپ کی تو معراج بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کو دیکھیں۔ یہ حضور کی ہی معراج تھی، یہ حضور کا ہی خاصہ تھا، یہ حضور کا ہی حصہ تھا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ اس آیت کے اندر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے، بس کہاں تک ذکر کیا ہے جی؟ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے، بس تو اس میں اللہ کا دیدار کہاں سے آ گیا؟ اس میں آسمانوں سے پار کا سفر کہاں سے آ گیا؟ اس میں سدرۃ المنتہا کے پار جانے کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ پاک نے جب ذکر کیا، اللہ پاک کسی بات کو بھی ادھورا نہیں چھوڑتا، کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ اس کی سمجھ کا قصور ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہماری برکتیں ہیں۔ کیوں سیر کرائی؟ اللہ پاک آگے سیر کا مقصد بیان کرتا ہے۔ اس جملے کے اندر بھی ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، پڑھیے آپ بھی ذرا پڑھ لیجئے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے سیر کیوں کرائی؟ وہ رب فرماتا ہے ہم نے سیر اس لیے کرائی تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے نشانیاں دکھا دی ہوں، اپنا آپ دکھایا ہی نہ ہو؟ اس نے خود فرمایا کہ ہم نے اپنے بندہ خاص کو کیا دکھائیں؟ نشانیاں۔ تو جب نشانیاں دکھائیں تو پھر اپنا آپ چھپا لیا۔ سبوحیت کا بیان وہ رب کرتا ہے، اپنی پاکیزگی کا، اپنی قوت کا، اپنی قدرت کا بیان کرتا ہے، اور اپنی قدرت کا بیان کر کے فرماتا ہے کہ ہم نے یہ سیر کرائی ہے، اور کرائی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے بندہ خاص کو نشانیاں دکھائیں۔ اور یہاں یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے آیات کا لفظ استعمال کیا ہے، آیت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ آیات سے کیا مراد ہے بولیے؟ ساری نشانیاں، ساری نشانیاں۔ تو کیا اللہ کی نشانیاں مسجد اقصی تک ہی ہیں؟ بس مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہی نشانیاں ہیں کیا؟ نہیں بھائی، اللہ کی نشانیاں تو پوری کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اللہ پاک نے ساری نشانیاں دکھائیں، تو رب ذوالجلال نے آیات کا لفظ بول کر بھی ہر اعتراض سے پردہ اٹھا دیا، ہر اعتراض کا جواب دے دیا کہ ہم نے دکھائی ہیں۔ وہ یہ بھی فرما رہا ہے ساری نشانیاں دکھائیں اور ہم نے دکھائیں، تم اعتراض نہ کرنا، تم اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑانا، ہم نے دکھائی ہیں ساری نشانیاں۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اللہ پاک نے مسجد اقصی تک کا ذکر اس لیے کیا کہ اتنا سفر کافروں کی عقل میں آ سکتا تھا۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ انہوں نے مسجد اقصی تک کا سفر کیا ہوا تھا۔ کافروں نے مسجد اقصی بعضوں نے دیکھی ہوئی بھی تھی، بعضوں نے شام تک کا سفر کیا ہوا تھا، فلسطین کا سفر کیا ہوا تھا۔ تو مسجد اقصی کے بارے میں وہ کچھ جانتے بھی تھے، تو جتنا وہ جانتے تھے اللہ پاک نے اتنا ذکر کر دیا
کہ اگر تم اتنے سفر کو سمجھ گئے، اتنے سفر کو، تمہاری عقل میں اگر یہ سفر آ گیا، اتنے پر تم ایمان لے آئے، تو اگلے سفر پر تم خود بخود ایمان لے آؤ گے. کیونکہ جو رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے شام تک جا سکتا ہے، مکہ سے فلسطین تک جا سکتا ہے، وہ بھی رات کے بالکل قلیل سے حصے میں، مختصر سے حصے میں، اتنے تھوڑے وقت میں جو مکہ سے شام، فلسطین کا سفر کر کے پھر مکہ میں واپس بھی آ سکتا ہے. اگر تمہاری عقل نے یہاں تک یہ بات تسلیم کر لی تو تم یہ بات بھی، تمہاری عقل یہ بات بھی مان لے گی کہ پھر جو یہ سفر کر سکتا ہے وہ آگے کا سفر بھی کر سکتا ہے. اور سفر حضور نے تو خود کیا ہی نہیں ہے، سیر حضور نے تو خود کی ہی نہیں ہے. اس سیر کا دعویٰ حضور نے کیا ہی نہیں ہے کہ میں نے سیر کی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سبحان نے سیر کرائی ہے. یہ کیوں کہا سبحان نے سیر کرائی ہے؟ یہ اس لیے کہا کہ میرے محبوب کے اس واقعہ کا، اس معجزے کا انکار نہ کرنا. اگر تم معجزہ معراج کا انکار کرو گے تو یہ سیدھا سیدھا سبحان کی سبوحیت کا انکار ہوگا، سبحان کی قدرت کا انکار ہوگا، سبحان کی پاکیزگی کا انکار ہوگا. لہذا اس کا انکار نہ کرنا، کیونکہ میں رب ہوں اور میں نے اپنی ربوبیت کی دلیل معجزہ معراج کو بنا دیا ہے. اب اگر اس کو یہی مان لیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ تک گئے، کہاں تک گئے جی؟ اور وہاں سے واپس پلٹ آئے، یا آسمانوں تک گئے اور وہاں سے واپس پلٹ آئے، واقعہ خواب کا تھا یا واقعہ روح کا تھا، واپس آ گئے. آج اس دور کے اندر معجزہ معراج معجزہ نہ رہتا. یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. سائنس ترقی کر چکی ہے اور ابھی اور ترقی کرے گی. نہ جانے ابھی اور کون کون سے تیز ترین جہاز، تیز ترین راکٹ، تیز ترین سواریاں ابھی اور آئیں گی دنیا کے اندر. ممکن ہے نا، امکانات کی دنیا تو بہت وسیع ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ معراج صرف مسجد اقصیٰ تک محدود رکھا جائے یا آسمانوں تک محدود رکھا جائے تو نیل آرمسٹرانگ بھی کہہ سکتا ہے تمہارے نبی نے کون سا کمال کیا تھا، میں نے تو چاند کے اوپر بھی قدم رکھ دیے ہیں. بھائی کچھ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سائنس کہہ دیتی یہ کوئی معجزہ ہے ہی نہیں. آج اس دور کے اندر یہ کوئی معجزہ جس کو تم معجزہ معراج کہتے ہو، یہ تو کوئی معجزہ ہے ہی نہیں. اور ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے اور جو رسالت ہے وہ زمان کی حدوں سے بھی وراء الورا ہے اور مکان کی حدوں سے بھی وراء الورا ہے. اللہ نے حضور کی نبوت اور رسالت کو کسی مکان کے ساتھ خاص نہیں کیا، کسی زمان کے ساتھ خاص نہیں کیا. حضور کسی ایک بستی کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، کسی ایک محلے کے لیے، کسی ایک ٹاؤن کے لیے، کسی ایک شہر کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے حضور نبی بن کر، کسی ایک مخصوص زمانے کے لیے حضور نبی بن کر نہیں آئے. جب آپ نبی بن کر آ گئے تو آپ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی بن کر آ گئے. جب آپ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے نبی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے معجزہ معراج قیامت آ جائے گی مگر معجزہ معراج معجزہ ہی رہے گا. عقل انسانی اس معجزے کا ادراک نہیں کر سکے گی، اس معجزہ معراج کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائے گی کہ یہ معجزہ معراج کیسے ممکن ہوا. اگر اس کو سائنس آج ممکن بنا دے تو پھر یہ معجزہ تو نہیں رہے گا. کیا خیال آپ کا؟ بولیے، معجزہ تو نہیں رہے گا اگر سائنس اس سفر کو ممکن بنا دے تو. لہٰذا ماننا پڑے گا چاند نیچے رہ گیا، حضور آگے چلے گئے. سورج نیچے رہ گیا، حضور آگے چلے گئے. آسمان نیچے رہ گئے، حضور آگے چلے گئے. سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا، حضور آگے چلے گئے. قاب قوسین نیچے رہ گیا، حضور آگے چلے گئے.
ساری کائنات کی سیر کی اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کا دیدار کیا۔ یہ سارا سفر کیوں کرایا گیا؟ بولیے کیوں کرایا گیا؟ تاکہ معجزہ معراج ہر وقت میں معجزہ ہی رہے اور کوئی حضور کے مقام تک پہنچ نہ سکے۔ محمد سر وحدت ہیں، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت ان کی خدا جانے۔ بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکدا، بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا۔ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہر دور میں معجزہ ہی رہے گا۔ معجزہ معراج کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے اتنی بلندیاں عطا فرمائیں کہ ان بلندیوں کو کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ کریم نے اپنے آخری نبی کو یہ بلندیاں اس لیے عطا فرما دیں کہ اگر اس نبی کے غلام، اگر اس نبی کے، اس آخری نبی کے غلام، اس آخری نبی کے امتی اس اپنے نبی کے نقش قدم پر چلیں گے تو پھر پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اس آخری امت کے مقام کو نہیں پہنچ سکے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ کیا کریں؟ اس آخری نبی کے طریقے پر عمل کریں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، ان کے دیے ہوئے نظام کو اپنائیں، ان کے دیے ہوئے ضابطۂ حیات کو اپنائیں۔ تو جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں حدیث طیبہ ہو، اور جس کا دامن اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوطی سے جڑا ہوا ہو، اس دنیا کے اندر کوئی بھی اس شخص کے قدموں کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ حضور کی پیروی کریں۔ اگر ہم نے حضور کی پیروی کر لی تو بلندیاں نیچے رہ جائیں گی، ہم آگے نکل جائیں گے۔ عظمتیں، ساری عظمتیں امت محمدیہ کو عطا کر دینے کا رب ذوالجلال نے اشارہ دے دیا معجزہ معراج کے اندر کہ دیکھ لو تمہارا نبی کتنا عظیم نبی ہے، تمہارا نبی کتنا عظیم نبی ہے کہ میں نے ساری عظمتیں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرتی ہیں۔ کتنی عظمتیں عطا کی ہیں، تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کر دوں۔ کیا کوئی کسی صحابی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ بھلا جتنا بڑا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، بھئی سارے اولیاء مل کر بھی ایک صحابی کے قدموں کی دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ کل اولیاء مل جائیں تو بھی ایک صحابی کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابی نے کیا کیا ہے؟ حضور کا دیدار کیا ہے۔ صحابی نے کیا کیا ہے؟ سرکار کا دیدار، ایمان کی حالت میں، حالت ایمان کے اندر حضور کا دیدار اسے کل ولیوں سے اوپر لے گیا، اسے کل غوثوں سے اوپر لے گیا، اسے کل صالحین سے اوپر لے گیا۔ ساری عبادتیں نیچے رہ گئیں، زیارت مصطفیٰ کا مقام اوپر چلا گیا۔ تو جس نے حضور کو دیکھا، جس نے اس جیسا دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والا اگر اتنا مقام پا گیا ہے تو اندازہ لگائیں خود حضور کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضور کا مقام کتنا بلند ہوگا۔
صحابی نے حضور کو دیکھا، بولیے صحابی نے حضور کو دیکھا، اس صحابی جیسا اب کوئی نہیں ہو سکتا، سارے انسانوں کے اندر اس صحابی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور کون ہیں؟ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، تو سارے انسانوں میں کوئی حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی جیسا بھی کوئی نہیں ہے اور حضور جیسا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ صحابی نے حضور کو دیکھا ہے، حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، حضور نے۔ اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں اللہ کو نہیں دیکھا، تو پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور مرتبہ اور آپ کی فضیلت اور آپ کی عظمت صحیح طور پر بیان نہیں ہوگی۔ حضور کی ساری فضیلتوں میں سے، سارے درجوں میں سے، حضور کے سارے مراتب میں سے سب سے بلند مرتبہ یہی ہے کہ حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، حضور نے اللہ کو دیکھا ہے۔ اب جب حضور واپس آئے تو تحفہ کون سا لے کے آئے؟ بولیے نماز۔ اور حضور نے بتا دیا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ حضور کی جتنی عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ فیض حضور نے اپنی امت کو بھی عطا فرمایا ہے کہ مجھے معراج ہوئی ہے تو اے میری امت معراج سے تم بھی محروم نہیں رہو۔ رب نے مجھے بلندیاں عطا کی ہیں تو رب نے میرے صدقے تجھے بھی بلندیاں عطا کی ہیں، ان بلندیوں سے رب نے تجھے محروم نہیں رکھا۔ تو نے کیا کرنی ہے؟ تو نے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ اگر تو نماز پڑھے گا تو سمجھ لینا کہ میں نے رب کو دیکھ لیا ہے۔ نماز پڑھنا تو سمجھ لینا میں نے رب کو دیکھ لیا ہے۔ اب اس ظاہری دنیا کے اندر اور ان ظاہری آنکھوں کے ساتھ اس جہان میں رہتے ہوئے تو کوئی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن سمجھنا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا ہے، سمجھنا ہے۔ اور یہ سمجھ کر نماز پڑھیں، پھر دیکھیں لذت کتنی آتی ہے، چاشنی کتنی ملتی ہے، سرور کتنا ملتا ہے۔ یہ سمجھ کر کبھی دیکھیں تو صحیح، یہ کبھی سمجھ کر دیکھیں تو صحیح۔ حضور نے فرما دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جب تو نماز پڑھے تو سمجھ لینا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تجھے یہ کیفیت نصیب نہ ہو سکے تو پھر کم سے کم یہ سمجھ لینا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اتنا تو سمجھ لینا کہ اللہ مجھے، یا یہ سمجھنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ سمجھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جو نماز اس لذت کے ساتھ جڑ جائے، اس خیال کے ساتھ جڑ جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ نماز پھر یہاں نہیں ہوتی، وہ نماز کوہ طور پہ ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حصول ثواب کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔